بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو اے ای کا تاریخ چہرہ، شہزادوں کی پراسرار موت اور لاپتہ شہزادیاں، بغاوت، سازش اور جبر کی ایک اور سنسنی خیز کہانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں نے اب کہا تھا نا کہ قبرستان پہ محل بنائیں تو وہ سدا بہاریں نہیں رہیں گی وہاں پہ۔ بہرحال یو اے ای دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے، کاروبار یا ملازمت کے لیے شاید اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں۔ لیکن یہ چمک دمک، یہ ترقی، یہ رزق، یہ سب ایک دھوکہ ہے، ایک نظر نہ آنے والا دھوکہ۔ اگر آپ اس کے اندر جھانکیں تو آپ خود کو جبر کے سائے میں کھڑا پائیں گے۔ یہاں قدم قدم پہ ناانصافی اور ہر موڑ پہ ظلم کا پہرا۔ عام آدمی تو کیا، شاہی خاندان کے افراد بھی یہاں ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دبئی، شارجہ، ابوظہبی کے کسی محل پر انگلی رکھیں، آپ کو کوئی نہ کوئی داستان اس عمارت سے ضرور منسوب ملے گی۔ یہاں کوئی محل ایسا نہیں ہے جو کسی سازش سے محفوظ ہو، جس کی دیوار پہ کسی بے گناہ کے خون کے چھینٹے نظر نہ آئیں، اور یو اے ای میں پورے کا پورا شاہی نظام جبر پر قائم ہے۔ یہاں ولی عہد کو بھی تخت آسانی سے نہیں ملتا، اقتدار کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، کبھی بغاوت کرنا پڑتی ہے، کبھی سازش رچانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو خونی رشتوں کو بھی روندا جاتا ہے اور تخت بچانے کے لیے اولاد تک کو لاپتہ کرنا پڑتا ہے۔ یو اے ای 1971 میں معرض وجود میں آیا، تب سے لے کر اب تک کئی شہزادے اقتدار کے ان غلام گردشوں میں پراسرار حالات میں مارے گئے۔ مقتولین کی اس فہرست میں ولی عہد بھی شامل ہیں، لیکن ان کی موت کی آج تک کوئی تحقیق، کوئی تفتیش، کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ آج بھی کئی شہزادیاں لاپتہ ہیں۔ ان پر کیا الزام تھا؟ وہ کہاں ہیں؟ کس حال میں ہیں؟ زندہ ہیں، قید ہیں یا سولی چڑھا دی گئی ہیں؟ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ آج میں آپ کو ابوظہبی، دبئی اور شارجہ کے حکمران خاندانوں میں پھوٹنے والی چند بغاوتیں اور سازشوں کا احوال سنانے والا ہوں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ترقی یافتہ سرزمین پر آج بھی اقتدار کے لیے بھائی بھائی کا دشمن ہے، شوہر بیوی کا حریف ہے اور باپ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ یو اے ای میں پہلی بغاوت شارجہ کے حکمران خاندان میں پھوٹی اور شارجہ کے امیر شیخ خالد بن محمد القاسمی اپنی جان سے گئے۔ یہ قصہ 1972 کا ہے، جب یو اے ای کو معرض وجود میں آئے ابھی صرف 1 سال ہوا تھا۔ سابق حکمران شیخ سکر بن سلطان القاسمی نے اپنے سینکڑوں حامیوں سمیت محل پر حملہ کر دیا اور شیخ خالد بن محمد قاسمی اس حملے میں مارے گئے۔ ان کے قتل کے بعد ابوظہبی نے مداخلت کی اور یوں افہام و تفہیم کے ساتھ 1972 میں شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے تخت سنبھالا اور آج تک اس تخت پہ براجمان ہے۔ اس واقعے کے بعد شارجہ میں قتل و غارت کا سلسلہ یہ رکا نہیں ہے۔ 1999 میں شارجہ کے امیر سلطان بن محمد القاسمی کے بڑے صاحبزادے اور ولی عہد شیخ محمد بن سلطان القاسمی لندن میں اپنی ہی رہائش گاہ پہ پراسرار طور پہ مردہ پائے گئے۔ ان کی عمر محض 24 برس تھی۔ ان کی موت کیسے ہوئی؟ طبعی تھی، قتل تھا؟ آج تک اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ شارجہ کا حکمران خاندان اس سے مکمل خاموش ہے، جبکہ لندن پولیس نے بھی کوئی وضاحت جاری نہیں کی ہے۔ شارجہ کے امیر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کے دوسرے بیٹے کی وفات بھی لندن میں پراسرار حالات میں ہوئی۔ 39 سالہ شیخ خالد بن سلطان قاسمی معروف فیشن ڈیزائنر تھے۔ جولائی 2019 میں وہ لندن میں اپنے پینٹ ہاؤس سے مردہ پائے گئے۔ لندن پولیس نے ان کا پوسٹ مارٹم کرایا، لیکن اس کی تفصیل نہیں جاری کی ہے، بلکہ اسے ان ایکسپلینڈ ڈیتھ، غیر واضح موت قرار دے کر معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ شارجہ کے شاہی خاندان نے بھی کوئی وضاحت جاری نہیں کی اور خاموشی نے معاملے کو مزید گمبھیر بنا دیا۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ شیخ خالد کے فلیٹ سے منشیات ملی تھی اور ان کی موت اوور ڈوز کا نتیجہ تھی۔ تو اگر اس بات کو سچ مان لیں تو پھر سوال یہ کہ لندن پولیس نے اس کیس کو غیر واضح قرار دے کر بند کیوں کیا؟ پراسرار اموات کا یہ سلسلہ صرف شارجہ کے شاہی خاندان تک محدود نہیں ہے۔ ابوظہبی کے حکمران خاندان کے 2 شہزادوں کی موت بھی اسی طرح پراسرار حالات میں ہوئی۔ شیخ ناصر بن زید ال نہیان کھیلوں اور نوجوانوں کے امور سے اس حوالے سے خاصے مقبول تھے۔ شاہی خاندان میں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مبینہ طور پہ تخت کی ریس میں ایک اہم فریق بھی تھے۔ لیکن جون 2008 میں وہ اچانک ایک ہیلی کاپٹر کریش کی نظر ہو گئے۔ یہ حادثہ کسی دور دراز علاقے میں نہیں بلکہ ابوظہبی میں ہوا، اور ہیلی کاپٹر کیوں کریش ہوا، کوئی تحقیق، کوئی تفتیش، کچھ بھی نہیں۔
اس پراسرار حادثے کے حوالے سے سرکاری اور غیر سرکاری ریکارڈ میں خاموشی کے سوا کوئی تفصیل نہیں۔ ٹھیک 2 سال بعد مارچ 2010 میں ابوظہبی کے حکمران خاندان کے ایک دوسرے اہم ترین فرد بھی پراسرار حالات میں مارے گئے۔ شیخ احمد بن زاید ال نہیان مراکش میں ایک پیراگلائیڈر پر سوار تھے کہ وہ فنی خرابی کے باعث کریش کر گیا اور قریبی جھیل میں جا گرا۔ شیخ احمد کی لاش کی کئی روز تک تلاش کے بعد ملی۔ وہ ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کے بھی سربراہ تھے اور عالمی مالیاتی اداروں میں انتہائی بااثر شخصیت کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ شیخ احمد بن زاید ال نہیان کو بھی مبینہ طور پہ حکمرانی کی دوڑ میں ایم بی زیڈ کا طاقتور حریف تصور کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے زیادہ ووٹ تھے۔ ان کی پراسرار موت آج بھی ایک سوالیہ نشان کی طرح ہے جس کا کوئی جواب دستیاب نہیں۔ آئیں دبئی کی طرف، جس کا شاہی خاندان اپنے متنازع معاملات اور تاریخ کی وجہ سے اکثر خبروں میں رہتا ہے۔ شیخ راشد بن محمد مختوم دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم کے بڑے بیٹے تھے۔ اپنی وفات سے چند سال قبل تک وہ ولی عہد کے عہدے پہ فائز تھے۔ کہا جاتا ہے ان کے ہاتھوں شاہی محل کا ایک ملازم قتل ہوا اور اس کی پاداش میں وہ تخت کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ اس قتل کے واقعے کو دبا دیا گیا، لیکن شیخ راشد کو بطور سزا سرکاری فرائض سے علیحدہ کر دیا گیا۔ کراؤن پرنس کا عہدہ بھی واپس لے لیا گیا اور شیخ راشد بن محمد نے اس واقعے کا اتنا اثر لیا کہ وہ آہستہ آہستہ سرکاری اور سماجی معاملات سے دور ہوتے چلے گئے۔ مبینہ طور پہ منشیات کے استعمال نے ان کی ذہنی صحت پہ بھی گہرا اثر ڈالا اور یوں اپنے ہی محل کی چار دیواری میں محصور ہو کے رہ گئے۔ ان کی زندگی میں ہی ان کے چھوٹے بیٹے شیخ حمدان بن محمد ال مختوم نے ان کی جگہ لے لی اور 2008 میں انہیں ولی عہد نامزد کر دیا گیا۔ ستمبر 2015 میں شیخ راشد بن محمد مختوم نئی دہلی میں وفات پا گئے۔ کیسے، کس سال میں، کسی کو نہیں پتا۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد مختوم کی ذاتی زندگی پہ کئی سوالیہ نشان ہیں۔ ان پر اپنی 2 بیٹیوں کے اغوا کا الزام بھی ہے۔ شہزادی شمسہ بنت محمد سن 2000 میں برطانیہ میں مقیم تھیں۔ کہا جاتا ہے وہ خاندان سے الگ ہو چکی تھی اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی تھیں، لیکن پھر بھی دبئی کے حکمران خاندان نے ایک طویل قانونی جنگ لڑی اور زور زبردستی شہزادی شمسہ کو دبئی واپس منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شہزادی کا اپنے خاندان سے کیا اختلاف تھا، اس وقت وہ کہاں ہیں، کس حال میں، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ دوسری شہزادی لطیفہ بنت محمد کا قصہ تو لمبے عرصے تک عالمی میڈیا کی زینت بنا رہا۔ 2018 میں وہ دبئی سے ایک کروز شپ پر عمان گئیں اور وہاں سے بھارت کی طرف روانہ ہو گئیں، اور اس سفر کے لیے سارا انتظام شہزادی لطیفہ کے پرانے یورپین دوستوں نے کیا تھا۔ لیکن ان کا کروز شپ جو ہی بھارتی سمندری حدود کے قریب پہنچا تو بھارتی فورسز نے اس جہاز پہ کمانڈو ایکشن کیا اور شہزادی لطیفہ کو وہاں سے نکال کر دبئی پہنچا دیا۔ اس ساری کارروائی کے دوران شہزادی لطیفہ نے اپنے ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کرایا جو آج بھی سوشل میڈیا پہ پڑا ہے۔ اس بیان میں وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں ان کی مرضی کے خلاف اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے اور دبئی میں وہ غیر محفوظ ہیں۔ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس معاملے پہ آواز اٹھائی۔ اقوام متحدہ میں بھی یہ ایشو زیر بحث رہا، لیکن پیٹرو ڈالر کی طاقت کے سامنے کسی کی نہیں چلی۔ اس احتجاج کا اثر صرف اتنا ہوا کہ 3 سال بعد یعنی 2021 میں شہزادی لطیفہ کو ان کے دوستوں کے ساتھ کسی یورپین ملک میں تفریح کے دوران چند ویڈیوز اور تصاویر ان کی منظر عام پہ آئیں اور اس کے بعد وہ پھر لاپتہ۔ تو دبئی کے حکمران شیخ محمد راشد ال مختوم کی اہلیہ ملکہ حیا اردن کی شہزادی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دبئی میں شاہی جبر کا شکار رہی۔ کرونا کی وبا پھوٹنے سے کچھ عرصہ پہلے ملکہ حیا کسی نہ کسی طرح اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ دبئی سے لندن پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ لندن کے ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی کہ انہیں جان کا خطرہ لاحق ہے اور دبئی کے حکمران انہیں کو مسلسل دھمکا رہے ہیں۔ شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے لندن ہائی کورٹ سے درخواست کی کہ اس مقدمے کی کارروائی کو خفیہ رکھا جائے، لیکن عدالت نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی۔ تب دنیا کو پتہ چلا کہ دبئی کے شاہی محلوں میں خواتین کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ لندن ہائی کورٹ نے شیخ محمد بن راشد کے خلاف فیصلہ دیا اور دوبارہ اس قید خانے میں جانے سے بچ گئی۔ زمانہ جاہلیت میں اس خطے میں بیٹیوں کو زندہ دفنانے کی روایات موجود ہے، لیکن آج کے جدید دور میں بھی یہ روایت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج یہاں بیٹیوں کی ریت میں گاڑنے کی بجائے ان کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، محل کی اونچی اونچی دیواروں کے پیچھے قید کر دیا جاتا ہے، اور شاہی خاندانوں کو یہ مسائل دیکھ کر ایک بات تو طے ہو گئی کہ اگر آپ کو قبرستان پہ محل کھڑا کریں گے
تو وہاں آپ کو زمانے کی ہر سائز تو مل سکتی ہے، خوشیاں نہیں. سوچنے کی بات ہے. کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.